اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور ناروے سمیت 160 ممالک میں جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی رمضان نشریات رمضان میں بول دیکھی جا رہی ہیں، وہاں وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود اب تک تشریف لا چکے ہیں وہ تمام ہی حاضرین، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج 15 رمضان المبارک 1438 ہجری ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، 11 جون 2017 عیسوی ہے، لیکن آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آج شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چمن زہرا کے بہت ہی خوبصورت پھول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم پیدائش ہے۔ صبح سحر کی نشریات میں بھی ہم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی اوقات کے مطابق گفتگو کی، کیونکہ جتنی ہماری اوقات ہے ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں۔ ان کی شان کہیں بلند ہے، کہیں بالا ہے، اور ہماری زبانوں میں اتنی طاقت، اتنی وسعت اور اتنی قوت نہیں کہ ہم ان کی ذات مطہرہ کا احاطہ کر سکیں، لیکن مدد ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتی ہے، کیونکہ آپ نے جو فرمایا ہم وہی بتا دیتے ہیں۔ تو جو آپ نے فرمایا اس سے بہترین کون کچھ فرما سکتا ہے، اور اسی کو ہم آگے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہے امام علی مقام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ صلح کا جب بھی ذکر ہوگا حسن کا وہیں پر ذکر ہوگا، صلح کی بات۔ آج پوری امت مسلمہ کو خاص طور پر جو حالات اس وقت ہیں، ہم لوگ بٹ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اسلامی ممالک میں اتحاد نہیں ہے۔ آج کوئی حسن ہوتا تو شاید یہ رابطے، یہ تعلقات کبھی منقطع نہیں ہوتے۔ صلح جوئی، معاہدے، جھگڑوں کو نمٹانا، محبت کو فروغ دینا، یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا کہ امت کو کیسے جوڑا جاتا ہے، امت کو کیسے ملایا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی اپنے ان نواسوں سے تھی۔ اس کی وجہ تھی کیونکہ آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو اب وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے دیکھا حضرت اسامہ کی فضیلت میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی اونٹنی پر جو بچہ بیٹھا ہوا تھا اس کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بیان کرتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس کو جمع کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کے لیے، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں حاضر ہوا، تو آپ کوئی چیز چادر میں
چھپاتے ہوئے تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، وہ بھی چھوٹے تھے، تو اپنی چیز چادر میں چھپاتے ہوئے کوئی چیز تھی باہر تشریف لائے۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بتلائیے کہ آپ نے چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور انہوں نے جب چادر ہٹائی تو چادر کے نیچے سے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ ظاہر ہوئے۔ تو آپ نے وقت ارشاد فرمایا کہ یہ اب یہ حضرت اسامہ سے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ یہ بات امت تک پہنچ جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں میرے بچے ہیں، یہ دونوں میرے بچے ہیں۔ اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے عرض کی اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ اب عجیب سی بات ہے، بہت عجیب سی بات ہے، لیکن مجھے کہنے دیجیے سمجھانے کے لیے۔ یہ بات سسٹم کے خلاف ہے، یہ سسٹم کے خلاف بات ہے قاری عبدالباسط صاحب، سسٹم کے خلاف بات ہے۔ یہ اللہ کو کہنا چاہیے کہ میں یہ کرتا ہوں تو تو بھی یہ کر مصطفیٰ۔ سسٹم کے خلاف سسٹم یہ ہے کہ رب تعالی اعلی ہے، حکم وہ دے سکتا ہے، حکم وہ دے سکتا ہے۔ یہاں دعائیہ انداز ہے، حکمی انداز نہیں ہے، لیکن اس دعا کے اندر بھی ایک ناز موجود ہے۔ جیسے اللہ کہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھو تو سب پڑھیں گے، میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دو تو سب دیں گے۔ رسول کریم دعائیہ انداز میں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ پھر سے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، یہ بڑا اہم جملہ ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے حدیث کا۔ آپ لوگ تو ایسے پڑھاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تھوڑا دورہ حدیث میں یہ بھی سمجھائیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ مطلب یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سسٹم کے خلاف ہے، لیکن ناز اتنا ہے، پیار اتنا ہے رسول کا اللہ سے، اللہ اور رسول کا پیار اتنا ہے، عبد اور معبود کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ ذرا ذہن میں، اس سے ذرا باہر مت نکلیے گا ورنہ سارا سب کچھ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بس عبد اور معبود کا رابطہ ضرور برقرار رکھنا ہے کہ یہ عبد خاص ہیں، وہ معبود برحق ہیں، لیکن پھر بھی انداز یہ ہے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ یعنی میری محبت کی وجہ سے اے رب تو بھی ان سے محبت کر، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے، یعنی یہ ایک الگ آگے مسئلہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے ان محبت کرنے والوں سے تو محبت فرما لے۔ یعنی محبت کی کیا زنجیر بنائی ہے کہ پہلے میں جس سے محبت کروں۔ تو اب یہ کلیہ طے ہو گیا کہ رسول جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ حسنین کریمین ہوں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ فاروق اعظم ہوں، چاہے وہ عثمان غنی ہوں، چاہے وہ مولا علی ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہو، جس سے رسول نے محبت کی، اس دعا کی مناسبت سے معلوم ہوا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت کا تقاضا ہی اللہ نے یہ رکھ دیا آپ اس دعا کے نتیجے میں، کیونکہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ مستجاب الدعوات ہے، یا اس سے بھی انکار ہے، اس میں بھی سمجھانا پڑے گا۔ مستجاب الدعوات ہیں، جو آپ فرماتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی، تو محبت کا معیار اب یہ نہیں ہے کہ صرف عبادتیں کی جائیں، محبت کا معیار یہ ہے کہ جس سے رسول نے محبت کی اس سے محبت کی جائے، یہ محبت کا معیار ہے۔ اور اسی محبت کے معیار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتباع قرار دے دیا، قرآن میں
اس کی تشریح یوں فرما دی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اب اس اتباع میں وہ محبت بھی شامل ہے جو رسول جس سے کرتے ہیں. اس اتباع میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے بھائی. اس اتباع میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے. اتباع کرو تو تم نہ، وہ تو فرائض میں شامل ہیں. کیونکہ اس حدیث کی روح سے ہمیں اتباع پتہ چلتا ہے کہ اتباع وہ ہے کہ جس چیز کو، جس شے کو، جس فرد کو، جس مقام کو، جس پھل کو، کھانے کو، ہر شے کو رسول نے پسند کیا، آپ کو اسے پسند کرنا پڑے گا. جبھی تو امام مالک کہتے تھے کہ کوئی مدینے کی برائی نہ کرے، اسے میں درے ماروں گا. امام مالک فرماتے درے لگاؤں گا اسے. کسی نے ایک مرتبہ لوکی کھا رہے تھے، انہوں نے کہا لوکی مجھ سے کھائی نہیں جا رہی کیا؟ تو امام مالک نے ایک درہ رسید کیا اور کہا تجھے لوکی پسند نہیں، میرے سرکار کو پسند تھی لوکی. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لیں وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس کو پسند کریں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد